محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے حالات اور پریشانیاں مصیبتیں جو تھی اللہ تعالیٰ نے حل کا کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو مکمل طور پر اور پھر قوانین نافذ ہونے کی وجہ سے جو تکلیفیں تھیں، جو مصیبتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اس کو بھی دور کر دیا۔ تھوڑے بہت ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی، خوشبختی نصیب فرمائی، تو حالات کو ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے اپنے اوقات کو عبادت میں، توبہ اور استغفار میں گزارا۔ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کے بندے مسجدوں میں رہا کرتے تھے، مسجدوں میں آیا کرتے تھے کثرت سے۔ فرصت کا وقت تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، دیگر اذکار اور دین کی محنتوں میں مشغول تھے۔ جو نیکی اللہ نے کرا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہماری مساجد آباد رہی ان لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی، عبادت کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا، تو اس الفاظ میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے، رب اوزعنی ان اشکر
نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری آل اولاد کو، ہمارے کنبے اور قبیلے کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور تو نے اچھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دی۔ اس لیے جب بھی نیکی کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج حالات آئے تھے، پریشانی آئی تھی، جس کی زبان پر دیکھو کیسے حالات آ گئے۔ اکثر لوگ شکوہ شکایت کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسے کیوں حالات آئے، ایسے کیوں ہم نے اتنا بڑا گناہ کیوں کر لیا۔ حالانکہ اگر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں گے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نافرمانی نافرمانی، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی نافرمانی نافرمانی، معصیت ہی معصیت، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فساد برپا کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن مجید میں فرما دیا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، آسمان میں، تری میں، خشکی میں، دریا میں، سمندر میں، ہوا میں، فضا میں فساد پھیل گیا، فساد مچ گیا۔ یہ آیت کریمہ آج ہر بحر صحیح ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اتنا فتنہ نہیں تھا، اتنا فساد نہیں تھا، اور اتنے حوادث نہیں تھے، اتنے خطرات نہیں تھے، لیکن قرآن نے جو کہا تھا کہ جب گناہ عام ہو جائیں گے، نافرمانی عام ہو جائیں گے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے فتنے پھیل جائیں گے، فساد پھیل جائیں گے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور پھر اس کا تم چکھو گے عذاب کا مزہ۔ لیذیقہم، جیسے ہمارے اوپر حالات آئے، پریشانیاں آئے، کتنے لوگ پریشان ہوئے ہمیں اندازہ نہیں، اور یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ ایدی الناس، ہم نے جب اللہ کی نافرمانی کی، معصیت ہم نے کرنا شروع کر دیا، گناہ ہم نے عام کر دیا، تو اس کی وجہ سے ایسے سخت حالات آئے اور ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کم پریشانی، گھروں میں رہنا، کتنے لوگوں کی دماغی حالت خراب ہو گئی صرف گھر میں رہنے کی وجہ سے، ان کی دماغی حالت خراب ہو گئی، ٹینشن میں آ گئے، کتنے لوگ بیمار پڑ گئے، اور کتنے لوگ اسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے، کم عمری میں، جوانی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے ایدی الناس کہ تمہیں پریشان ہونا پڑے گا تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے، تمہاری اپنی بد عملی کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونا پڑے گا۔ تو اپنے ہاتھوں سے یہ کمائی ہوئی تھی جو ہم پریشان ہوئے، فقر و فاقہ آیا کتنے گھروں میں، بیچاروں کو کھانا نہیں ملا۔ آپ حالات کا جائزہ لیں، ایسے حالات میں کتنے گھروں میں کھانے کا نظم نہیں ہو سکا، بھوکے رہے، اور ایسے حالات میں کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، روزی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حلال کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اتنی سخت پریشانی کے عالم میں، اتنی سخت حالات میں آئے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں ایدی الناس۔ آگے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ تو رہا دنیا کا عذاب، یہ تو رہا دنیا کا عذاب، اور یہ تو رہا دنیا کی پریشانی۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، آخرت
یہ تو باقی ہے۔ دنیا میں تکلیفیں آئی، مصیبت آئی تو چلو لوگوں نے مدد کر دیا، کھانا نہیں تھا لوگوں نے کھانا دے دیا، کپڑا نہیں تھا لوگوں نے کپڑا دے دیا، مکان نہیں تھا لوگوں نے مکان دے دیا، اور سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیماری آئی تو دوا دارو کا انتظام، اور بڑی بیماری آئی تو بڑے بڑے ہاسپٹل میں داخل کر دیا۔ یہ سب دنیا میں تو ہو گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، لیکن آخرت کا عذاب، جس عذاب کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر جو عذاب کا سلسلہ ہوگا دون العذاب، یعنی دگنا عذاب۔ جیسے یہاں کی آگ، ہماری ہمت نہیں کہ ہم جلتے ہوئے آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال دیں، لیکن وہاں کے آگ کے بارے میں فرمایا یہاں سے 70 گنا زیادہ۔ یہاں پر ایک مرتبہ جلایا گیا کسی کو تو وہ جل جائے گا، اور پورا جلتا بھی نہیں، دل تک پہنچنے سے پہلے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، وہاں پر فرمایا کہ چمڑے پر چمڑا وہاں پر بدلا جائے گا اور پھر سے عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی جل گیا تو ختم ہو گیا، لیکن وہاں پر نہیں۔ قرآن نے جو کہا کہ چمڑے پر چمڑا، پھر چمڑا وجود میں آ جائے گا، اس طریقے سے عذاب کا یہ سلسلہ دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی تکلیف دیا جائے گا، دنیا میں بھی تمہیں بے عزت کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی عذاب کا سلسلہ۔ تو خیر ابھی بھی حالات ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ایک دم درست ہو جائے، پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں۔ حدیث کے تحت میں یہ بتایا کہ جب دنیا میں بے حیائی آ جائے گی، بے شرمیاں آ جائے گی، تو فقر فاقہ آئے گا، محتاجگی آئے گی اور بیماریاں آئے گی۔ آج بے حیائی اور بے شرمی کا کیا کیا؟ بے حیائی بے شرمی اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ کوئی کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اتنی بے حیائی اور بے شرمی آ گئی تو اللہ کی طرف سے حالات آ گئے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی وبائیں۔ اس وبا کے بارے میں آج تک لوگ نہیں سمجھ سکے کہ آخر ہے کیا، یہ کیا ہوا۔ دنیا حیران ہے، ابھی تک کسی کے پاس کوئی دوا اور علاج نہیں ملا۔ تو جب بے حیائی عام ہو جائے گی، بے شرمی عام ہو جائے گی، تو اللہ کی طرف سے بیماریاں آئیں گی، اور ایسی بیماری کہ جس کا علاج ناممکن ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں، اور اچانک آئے گی، اور آدمی اس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی اور دغا بازی کیا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ غبن کیا جائے گا، دھوکہ بازی کیا جائے گا، تو یہ حدیث میں فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر موت عام ہو جائے گی۔ موت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، موت، کثرت سے اموات ہونے لگیں گے۔ آج جو موتیں ہوئی یا ہو رہی ہے، کسی زمانے میں تصور نہیں کیا ہوگا کہ اتنی موتیں ہوں گی، اتنی کثرت سے۔ ہاں حادثے ہوتے تھے، کبھی دریائی طوفان آ گئی یا کوئی زلزلہ آ گیا، لیکن بیماریوں کے لائن سے اچانک لاکھوں لاکھوں کا ایک ساتھ میں دنیا سے چلا جانا۔ باہر کے ممالک کے بارے میں خبریں یہ آ رہی تھیں کہ ایک ایک ساتھ میں اور ایک ایک دن میں
لاکھوں لاکھوں انسان موت کے لقمے اجل بن گئے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اچانک اس طریقے سے موت آئی، کثرت سے اموات ہونے لگی۔ دیکھو آج بستیوں کے علاقے دیکھ لے اور جگہ کے علاقوں کو دیکھ لے، کبھی فساد کی وجہ سے، کبھی اور حالات کی وجہ سے، کبھی سیلاب کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے روزانہ ہماری اس ملک میں اتنی کثرت سے موت ہو رہی ہے کہ کوئی حساب نہیں کر پا رہا، اتنی تیز رفتاری سے موت ہو رہی ہے۔ تو یہ گناہوں کا نتیجہ، یہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ کہ جب گناہ عام ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے گی تو موت کثرت سے ہونے لگے گی۔ بس ایک بہانہ بنتا ہے موت آنے کا، ایک اچھا خاصا صحت مند انسان، اچھا خاصا ہم نے کارگزاری لی، اچھا خاصا صحت مند انسان اور گیا، اس کی بجائے صحت کے ساتھ آنے کے اس کی میت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ تو ایسا دوا کھانے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا کر دیا، صحت مند ہو گئے، وبا کی وجہ سے یا اور کوئی دوسری بیماری کی وجہ سے۔ کئی دن دوا خانے میں ہمارے جاننے والے کتنے ایسے ہیں کہ وہ اچھے ہو کے آ گئے، لیکن جب وہ گھر پہ آ گئے اچھے صحت مند کے ساتھ، لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد اچانک جھٹکا آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موت کو عام کر دیا کہ کثرت سے امواتیں ہونے لگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ ظاہری اسباب تو ہے دوا وغیرہ کرنا اور اپنی صحت کی حفاظت کرنا۔ دیکھو اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرائض میں سے، اللہ کہتے ہیں احل لکم الطیبات وحرم علیکم الخبائث، کہ جو حلال چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، وحرم علیہم الخبائث، جو خبیث چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اس کو مت کھاؤ۔ اسی لیے حلال اور حرام اگر دیکھیں ہم قرآن اور حدیث میں، کیا اللہ تعالیٰ نے چاہے جو جانوروں کو حلال قرار دیا ہے یا اس طریقے سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کیا وہ پاک ہے، وہ طیب ہے، اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، مثال کے طور پر جانوروں میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، تو اب ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے لوگ بھی اس سے گھن کرتے ہیں، تنفر کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھانے والوں کے اندر بے حیائی آتی ہے، بے شرمی آتی ہے۔ تو قرآن نے اور حدیث نے ان سب چیزوں کو منع کیا، حلال کی طرف متوجہ کیا۔ تو جان بوجھ کر آدمی اگر حرام کا لقمہ کھائے گا یا حرام چیزیں کھائے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے صحت پر اثر پڑتا ہو۔ اس کے بارے میں کہوں گا آپ طب نبوی کا مطالعہ کریں۔ طب نبوی چھوٹی موٹی کتابیں تو ہے، احادیث کے ذخیرے میں بہت بڑا ذخیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے۔ طب نبوی اس میں آپ نے علاج بتایا ہے باقاعدہ، یہ نہ سمجھے کہ علاج معالجہ کا یہ معاملہ ابھی شروع ہوا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حکیم ہوا کرتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتلائے کہ یہ بیماری ہو تو یہ اس کا علاج۔ بلکہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ جب بیمار ہوتے تھے تو درخت اور جڑی بوٹی پتے وغیرہ خود بول پڑتے تھے۔ یہ دنیا اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ آپ ہم کو کھاؤ تو صحت مل جائے گی۔ درخت اور پتے جڑیں وہ خود بول دیا کرتی تھی۔ آج تو لوگ بس دواؤں کو خدا مان لیا اور اسی پر بھروسہ، کھانا چاہیے، کوئی منع نہیں، سنت طریقہ ہے،
لیکن اسی پر بھروسہ کر لینا اور اسی کے پیچھے بھاگنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو تو سب سے پہلے صدقے سے علاج کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ نماز کے اندر شفا ہے، نماز پڑھو سب سے پہلے۔ جب بیماریاں آئیں سب سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، یہ دینی اعمال بتلائے گے۔ پھر اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ خاص طور سے ایک دعا آپ نے اپنی امت کو بتلائی، اللہم انت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم انک تہدی علی صراط مستقیم۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلایا تھا کہ اس دعا کا تم اہتمام کرنا، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کے نقصان سے، حوادث سے، طوفان سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گے۔ صحابہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں کہ بس خالی معلومات کر لیا، علم بس جان گئے، وہ عمل کرنے والے تھے، تو انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے پڑوس میں آگ لگ گئی، اب یہ گھر جل رہا، وہ گھر جل رہا ہے۔ ان کے اڑوس پڑوس والے کہنے لگے کہ بھائی آپ کا گھر جل رہا ہے اور آپ یہاں پر ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا، میرا گھر جل ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر سب آگ، سب کے گھر، تم یہاں پر بیٹھو آرام سے۔ وہ کہنے لگے یقین کیا کہ میرا گھر جل ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ بعد میں سب یہ رفع دفع ہوا تو یہ بھی گئے، تو دیکھا ان کا گھر بالکل صحیح سالم تھا، ان کا گھر بالکل صحیح سالم تھا، ان کا گھر بالکل صحیح سالم تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آخرکار آپ کا گھر کیوں صحیح سالم رہا؟ سب کے گھر تو جل گئے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں، میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کی حفاظت کر لی۔ یہ یقین کی طاقت تھی۔ اس زمانے کی میں بات عرض کروں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت بڑے مفتی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، سبھی نے نام سنا ہوگا غالباً۔ وہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھائے اور جا رہے تھے کار میں بیٹھ کر، آگے پیچھے بھی کار تھی، یہ کار میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے ان کے اوپر حملہ ہوا اور گولیاں پر گولیاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت کی حفاظت فرما لی۔ حضرت کے بال بچے اور فیملی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی۔ حضرت نے خود واقعہ سنایا کہ میرے پیروں اور میرے بچے وغیرہ جو تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، نماز وغیرہ، سب کے پاس گولیاں چل رہی تھیں، گولیاں جا رہی تھی، اور تصویر میں اس گاڑی کو دکھایا گیا ہے، باقاعدہ چھلنی ہو گیا ہے۔ حفاظت کیسے ہوئی؟ حضرت سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ بچ گئے، آخر کیا معاملہ بنا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جیسے یہ معاملہ ہوا اپنے بچوں سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کہ دعائے انس پڑھی تھی سب نے کہا ہاں دعائے انس پڑھی تھی، یہ جو دعائے انس لکھا ہوا سامنے، ہاں ہم نے پڑھی تھی۔ حضرت نے فرمایا بس اس کی برکت سے، اور میرا تو اہتمام ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرما لی، دعائے انس کی وجہ سے ہماری حفاظت فرما لی، ورنہ بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ جو حملہ کیے تھے سب جاننے والے قریبی تھے سب، اور وہ الگ سے ایک جگہ پا گئے تھے، حضرت کی گاڑی کو ایک جگہ پا گئے تھے، وہاں کوئی اس طریقے سے جلدی کوئی راستہ بھی نہیں تھا نکلنے کی شکل۔ وہ تو حضرت فرمانے لگے کہ میرا ڈرائیور
وہ تو معذور ہو گیا، لیکن میں کسی بھی طریقے سے گاڑی چلاتے چلاتے جلدی سے آیا، اللہ نے میری حفاظت فرما لی، میرے بال بچوں کی حفاظت فرما لی۔ تو اس لیے دعاؤں کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ تو ایسے سخت حالات چل رہے ہیں، ایسے وقت میں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر اب اللہ نے راستے کھول دیے، مساجد کھل گئی اور زیادہ دین کا کام بھی کھل گیا، دھیرے دھیرے کچھ مدارس ہے، یہ سب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کر دیں گے۔ تو ہم دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور خوب دعائیں، میں کتنی ساری دعائیں بتا چکا ہوں، ساری کتابوں میں ہے، ان کو یاد کر کر کے اصل تو دعا یہ ہے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حالات اور یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔